اپنے دین کے دنیا میں قائم کرنے کا ایک موقع عطا فرماتے ہیں۔ یہ موقع قبولیت کی علامت نہیں ہوتا، یہ موقع قبولیت کی علامت نہیں ہوتا، بلکہ یہ موقع قبولیت کے امتحان کا ہوتا ہے۔ یہ موقع قبولیت کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ موقع قبولیت کے امتحان کا ہوتا ہے۔ اس امتحان میں جو اپنی ذات کی ہر اعتبار سے نفی کر کے اللہ تعالی کے اوامر کو یقین کی بنیاد پر قبول کر لیتا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کے یہاں نبوت کے کام کے لیے خلیفہ منتخب کر لیا جاتا ہے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ اور جو اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، باوجود قرب کے، باوجود قدامت کے، باوجود قربانیوں کے، باوجود ایک لمبا عرصہ اس ذمہ داری میں چلنے کے، جو اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، جو امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، وہ بڑے اونچے درجے اور بڑے اونچے مقام سے گرا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ کسی خیر کا موقع مل جانا قبولیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امتحان کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت ایک ایک فرد کا براہ راست امتحان لیتے ہیں کہ جس کام میں یہ چل رہا ہے، جو ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں اسے خود اپنے کام پر یقین کتنا ہے، جو کام اسے دیا گیا ہے اسے اپنے کام میں خود بذات خود کتنا یقین ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال عرض کروں گا تاکہ یہ معلوم ہو کہ امتحان کسی نئے آدمی کا نہیں، امتحان پرانوں کا لیا جاتا ہے، اور امتحان کسی دور والے کا نہیں، امتحان قریب والوں کا لیا جاتا ہے، اور امتحان کسی چھوٹے کام کرنے والے کا نہیں، بڑے کام کرنے والوں کا لیا جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن سعد بن سرح، عبداللہ بن سعد بن سرح ایک صحابی تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی، آپ اس وحی کو لکھوانے کے لیے بہت سے کاتب تھے، وحی لکھنے والے، ان میں ایک یہ بھی تھے، آپ ان کو طلب فرماتے تھے کہ آؤ جو وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے اس کو لکھو۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، آپ کی خدمت میں بیٹھ کر وحی کے آثار کو دیکھنا، اور وحی کے پورا ہونے کے بعد پھر آپ کے فرمانے کے مطابق اس وحی کو لکھنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس سے لکھوایا جاتا ہے جو انتہائی معتمد اور انتہائی امانت دار ہو، انتہائی معتمد اور امانت دار ہو، ایسے شخص سے وحی لکھوائی جاتی ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر وحی کے آثار تھے، یہ منتظر تھے کہ وحی کے آثار ختم ہوں اور آپ لکھوائیں، میں وحی لکھوں۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں
یہ سمجھانے کے لیے کہ ہر آن ہر لمحہ ہم میں سے ہر ایک اس ذمہ داری کے یقین کا محتاج ہے جو ذمہ داری اللہ نے کسی بھی طرح کی ڈالی ہے. اگر ذرا بھی کہیں خیانت ہوئی، اگر ذرا بھی کوئی خیانت ہوئی تو یہ خیانت بڑی خیروں سے محروم کرنے والی اور بڑے اونچے درجوں سے گرا دینے والی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان کی تخلیق کے، انسان کو پیدا کرنے کے مراحل قرآن نے بیان فرمائے کہ ہم نے انسان کو پیٹ میں کیسے پیدا کیا، اور اس کے مختلف مراحل اللہ نے بیان فرمائے کہ یہ پہلے نطفہ ہے، پھر یہ علقہ ہے، مضغہ ہے، پھر ہم نے اس کو ہڈی بنایا، اس پہ چمڑا چڑھایا، ہم نے اس کو ایک ایسی مخلوق جو پہلے مرحلے سے آخری مرحلے تک مختلف مراحل منتقل ہوتے ہوئے یہ ایک انسان پیدا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جو سب سے اچھا بنانے والی، پیدا کرنے والی ہے. اللہ تعالی نے امتحان لیا. اب تک وحی لکھتے آئے ہیں، ایک زمانہ ہو گیا ہے آپ کی صحبت میں ہیں، یہ بھی تو دیکھا جائے کہ خود ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کا خود کتنا یقین ہے. یہ تو نہیں کہ یہ تو میرا ایک معمولی کام ہے، یہ تو ایک، میں تو قابل اعتماد اور اس درجے کا آدمی ہوں کہ وحی میں لکھتا ہوں. صحابہ کرام اپنی اخلاص کی وجہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی معمولی کام بھی دے دیا جاتا، اس کا خوف اور ڈر اللہ تعالی کی طرف سے اس کی خاص نصرت کا ذریعہ تھا. یہ صحابی ساری وحی لکھتے لکھتے خود بول پڑے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کا نظام ہے، انہی الفاظ کی آپ پر وحی کی، انہی الفاظ کو صحابی کی زبان پر جاری کیا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی بات پر یقین ہے یا ہماری وحی پر یقین ہے. اللہ نے کیا اپنی بات پر یقین ہے، ہماری وحی پر یقین ہے. یہ کہنے لگے فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ نے فرمایا ہاں مجھ پر اس کی بھی وحی آئی ہے، یہ بھی لکھو. صحابی اس شک میں پڑ گئے کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، آپ پر تو یہ تو میں نے کہا ہے، پر آپ نے فرمایا نہیں، مجھ پر وحی آئی ہے، اس کو لکھو. صحابی نے کہا یہ تو میں نے کہا ہے. اس شک میں پڑھ کر ان صحابی نے یہ کہا کہ آسمان سے وحی کوئی نہیں آتی، جس کی کوئی بات اچھی لگتی ہے لکھوا دیتے ہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے بہت سمجھایا لیکن سمجھ میں نہ آئی. اپنی ذات پر اعتماد، اپنی بات پر یقین، نبی کے وحی سے بڑھ کر بس صرف ساری وحی کو لکھنے والا، صرف 2 حرف 2 لفظ اللہ ان کی زبان پر جاری کیے جو ان کے مرتد ہونے اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے کافی ہو گئے.
میں نے واقعہ صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ کوئی کتنا بھی آگے بڑھ جائے اور کوئی کتنا بھی پرانا ہو جائے، خدا کی قسم امتحان لیے بغیر اللہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے امتحان کی، یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے امتحان کی۔ جب ایک وحی لکھنے والے کا صحابی ایسے سخت امتحان سے گزر سکتے ہیں جہاں اگر آدمی پریشان ہو جائے کہ میں اس کو آپ کی وحی یقین کروں یا اپنی بات یقین کروں، اس سے اندازہ کر لو کہ پھر ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو اللہ رب العزت خیر کا موقع دیتے ہیں، یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ امتحان کا زمانہ ہے، یہ امتحان کا زمانہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، اس امتحان کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے، اس امتحان کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کے تمام امتحانات میں، اس لیے کہ 2 لائن کا اللہ نے 2 لائن سے ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا ہے، ایک احکام شریعت میں، ایک احکام شریعت میں، اور دوسرا اختبار، دوسرا امتحان وہ ہوا ہے احکام دعوت میں، احکام دعوت میں، احکام شریعت میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں طرح کے ابتلاءات میں کمال کو پہنچ کر دکھلایا۔ 2 طرح کی ابتلاءات ہوتی ہیں، ایک ابتلاء ہوگی باعتبار احکام شریعت کے، وہ صفات ہے اندر کی، وہ اندر کی صفات ہیں۔ آدمی اپنی ذاتی طور پر جتنا زیادہ سے زیادہ شریعت کے اپنے آپ کو پابند بنائے گا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے شرط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابتلاءات اللہ رب العزت اس دعوت کے اعتبار سے لائیں گے، ان میں بھی کام پورا کر کے دکھلا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں اعتبار سے حکم پورا کر کے دکھلایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہاں امامت، اب ہم تمہیں امام منتخب کرتے ہیں، اب ہم تمہیں امام منتخب کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو عزیزو، اس ابتلاء کے لیے جو احکام آئیں گے، وہ احکام آئیں گے کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی احکام آئیں گے معمول کے خلاف، کبھی احکام آئیں گے اپنے اچھے جذبے کے خلاف۔ یہ 3 قسم کی ابتلاء ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ کبھی حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آئے گا اپنے اچھے جذبے کے خلاف، کبھی حکم آئے گا معمول کے خلاف۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان کا سلسلہ اوپر سے چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور نیک بندے وہ ملائکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر،
آپ کے امر کا انکار کیا، آپ کے حکم کا انکار کیا، اور یہ انکار اللہ کا انکار نہیں ہے، اس کے امر کا انکار ہے، یہ اس کے امر کا انکار ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا حکم اور نبی کا حکم وہ اگرچہ ایک معمولی چیز کے لیے ہو، لیکن اگر بطور کبر کے کسی بھی حکم کا انکار کر دیا، انکار نہیں کیا بلکہ جھوٹا عذر پیش کر دیا، تو یہ محرومی کے لیے کافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے اسے لقمہ لیا، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ بعض مرتبہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو کسی غلط کام سے روکا جائے تو ان کو یہ روکنا اتنا ناگوار ہوتا ہے، اتنا ناگوار ہوتا ہے روکنا، کہ وہ کوئی جھوٹا عذر پیش کر دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے مجھے جو ٹوکا ہے غلط ٹوک دیا ہے، میں اس سے معذور ہوں، میں یہ کر رہا ہوں کسی عذر کو ایسے کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے نہیں۔ اسے یہ خیال ہوا کہ مجھے سب کے سامنے کیوں ٹوک دیا، اس نے عذر پیش کیا، عذر اس لیے پیش کیا تاکہ آپ کا مجھے یہ روکنا یعنی بے اثر ہو جائے کہ آپ نے مجھے ٹوکا ہے، میرے پاس یہ عذر ہے۔ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ عام مزاج ہے اس وقت کہ اگر کسی کو کسی منکر سے ٹوکا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا عذر پیش کروں کہ جس سے اس روکنے والے کا روکنا غلط ثابت ہو جائے، اس ٹوکنے والے کا ٹوکنا غلط ثابت ہو جائے۔ حالانکہ یہ ایک آدمی کے اخلاص اور ایک آدمی کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت ہے کہ ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھے، بلکہ اپنے کو ٹوکنے والے لوگ تیار کر کے رکھے، اپنے کو ٹوکنے والے لوگ تیار کر کے رکھے کہ اگر مجھ سے خطا ہو تو مجھے ٹوک دیا جائے، اس لیے کہ مخلص آدمی کی علامت یہ ہے کہ مخلص ٹوکنے والوں کو محسن سمجھے گا اور ریاکار ٹوکنے والوں کو دشمن سمجھے گا۔ اور ریاکار کی عادت ہے، ریاکار کا مزاج ہے یہ کہ وہ تنقید کرنے والوں کو دشمن سمجھے گا اور تعریف کرنے والوں کو دوست سمجھے گا، یہ مزاج ہے۔ اس لیے مخلصین کی علامت یہ ہے کہ وہ ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، اگر کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے تو وہ عمدن غلطی کرتے ہیں، اگر کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے تو وہ عمدن غلطی کرتے ہیں جان بوجھ کر، تاکہ ٹوکنے والوں کو آمادہ کریں ٹوکنے پر۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 جمعہ یہ اعلان کرتے رہے کہ مال ہمارا ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ یہ غلط اعلان 3 جمعہ تک ہوتا رہا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں ٹوکنے والے ہیں یا نہیں۔ تیسرے جمعہ ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، کہا اے امیر المومنین آپ غلط کہتے ہیں، مال اللہ کے رسول کا ہے، ان کے حکم کے مطابق خرچ ہوگا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اس آدمی کو میرے پاس لایا جائے۔
لوگ انتظار میں تھے کہ اب سر قلم ہو جائے گا، اب یہ نکال دیے جائیں گے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اندر بلایا. لوگوں نے جھانک کر دیکھا کہ بڑے میاں کا کیا حشر ہوا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت پر بٹھایا ہوا تھا اور ایسے اکرام سے بٹھایا ہوا تھا کہ خود ان کے احسان تلے دبے ہوئے تھے، اور یہ فرما رہے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بڑے میاں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے مجھے حیات بخشی ہے، ورنہ میں مر رہا تھا اس فکر میں کہ اب ہمارے اندر خیر باقی نہیں رہی، کیونکہ اب کوئی مجھ میں ٹوکنے والا نہیں ہے. صاحبہ اس سے عرض کی ہے کہ ریاکار وہ منکر سے ٹوکنے کو برداشت نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا ان صاحب سے، آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت عمل ہونا ہی خلاف دین ہے. خلاف سنت عمل ہونا دین کی مخالفت کے لیے کافی ہے. فرائض سے اختلاف تو کفر کی علامت ہے، فرائض سے اختلاف تو کفر کی علامت ہے، وہ تو کفر ہے. لیکن سنت کی مخالفت اصل بے دینی ہے، سنت کی مخالفت اصل بے دینی ہے. آپ نے فرمایا ان سے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے اس امر کو حقیر سمجھ کر کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. روایت میں ہے کہ غلط کہا، جھوٹ کہا، عذر پیش کیا، کہا میرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. آپ نے بددعا دی. آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ آئندہ کبھی نہ اٹھے. سنو، غور سے سمجھنے کی بات ہے. ایک سنت دائیں ہاتھ سے کھانے کی، ایک سنت دائیں ہاتھ سے کھانے کی، اس کو کبر کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا، کبر کی وجہ سے اس کا انکار کیا. دونوں باتیں میں نے عرض کی ہیں. ایک آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا امر، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحب کو دائیں ہاتھ سے کھانے کا امر. آپ نے فرمایا اللہ کہ تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. روایت میں ہے کہ اس کے بعد اس کا ہاتھ شل ہو گیا، کیونکہ روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے سے صرف تکبر نے روکا تھا، صرف تکبر نے روکا، ورنہ عذر کوئی نہیں تھا. یہ میرے اور آپ کے سب کے غور کرنے کا موقع ہے. یہ واقعہ کہ کتنے کام ایسے ہیں جنہیں ہمیں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور ہم ان کاموں کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت کا بھی یہ کہہ کر انکار کر دے کہ اس وقت میں یہ نہیں کر سکتا، اور وہ اس انکار میں، اس عذر میں جھوٹا ہو، تو میرے دوستو عزیزو، جو بددعا، جو محرومی اس وقت ہے، وہ محرومی اس وقت کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. اتباع سنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حکم کو اس نے کیسے پورا کیا. سب نے سجدہ کر لیا آدم علیہ السلام کو، ابلیس نے انکار کر دیا.
اور یہ کہا انا خیر من، آپ میرے ساتھ معاملہ وہ کیجئے جس کا میں اہل ہوں۔ سارا جھگڑا ہی اس پر ہے، سارا جھگڑا ہی اسی پر ہے کہ ہر شخص وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ جھگڑا ہی سارا اسی کا ہے۔ سب سے پہلی محرومی، سب سے پہلی محرومی ابلیس کی جو محرومی ہوئی ہے، اس کی اصل بنیاد یہی ہے، انزلونی فی منزلی، مجھے میرے مقام پر رکھا جائے۔ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کہ مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ پہلا امتحان ہے جو اللہ نے فرشتوں کا لیا، اللہ نے فرشتوں کا لیا ہے کہ اب تک کے قرب سے، اب تک کی عبادت سے اطاعت پر کتنے آ گئے؟ یہ اطاعت کا امتحان تھا، یہ اطاعت کا سخت امتحان تھا۔ اگر امر ہوتا اپنی ذات کو سجدہ کرانے کا تو اس کے تو عادی تھے، اس کے تو سب عادی تھے، کوئی انکار کرنے والا نہیں تھا۔ یہاں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے نائے کو، بظاہر حقیر ہیں، اس لیے کہ مٹی سے بنے ہیں، ادھر رفعت ہے اور نورانیت ہے، ادھر مٹی ہے اور سیاہی ہے، لیکن حیثیت اللہ کے امر کی ہے، حیثیت اللہ کے امر کی ہے۔ اگر اللہ تعالی حکم دیتے مجھے سجدہ کرو، اگر اللہ حکم دیتے مجھے سجدہ کرو، پھر تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ ہاں کر لیں گے۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے اوامر معمول کے مطابق آئیں، ان کا پورا کرنا اطاعت کا کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام معمول کے خلاف آئیں، ان کا پورا کرنا طبیعت کے خلاف، یہ امتحان ہے۔ چنانچہ اس امر کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے وہ اپنی تنہائی کو برداشت نہیں کرتا، وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں جس خیر سے محروم ہوا ہوں، میں آدم اور اولاد آدم کو اس خیر سے محروم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ ایک بات ہے، مجھے یہاں سے نکالا گیا ہے، میں یہاں آپ کو بھی نہیں رہنے دوں گا، آپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے۔ ابلیس نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ مجھے نکال دیا گیا ہے تو چلو میں ایک طرف ہو جاؤں، نہیں، مجھے جن کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا ہے، مجھے جن کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا ہے، میں اپنے نکالے جانے کا انتقام انہی سے لوں گا۔ عجیب بات ہے اگر غور کیا جائے، میں اپنے نکالے جانے کا انتقام انہی سے لوں گا۔ اور یہ کہہ کر انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کے لیے انتہائی خیر خواہ ہوں، میں پرانا ہوں، تم نئے ہو، تمہارا وجود نہیں تھا جب سے ہم ہیں، ہمیں جو تجربہ ہے، ہم جو جانتے ہیں تم نہیں جانتے، ہم تم سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اگر تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے تو ہماری بات مان لو۔ واقعی ہوتا یہ ہے کہ نیا آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ پرانا ہے، اسے تجربہ ہوگا، ادھر اللہ کا امر ہے لا تقربوا هذه الشجرہ، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ عجیب بات ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جنت سے نکلنے سے پہلے ایک چیز کی ممانعت ہے، باقی سب چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ عجیب بات ہے،
جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ اوامر ہے نہ نواہی ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن نکلنے سے پہلے ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں سوائے اس درخت کے، لا تقربوا هذه الشجرة. خیال یہ ہوا کہ یہ پرانا ہے، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کی بات کا یقین کر لینا چاہیے. ہم تو نئے ہیں، ادھر اللہ کا امر، ادھر ایک پرانے آدمی کی، ایک پرانے کا مشورہ، ادھر اللہ کا امر.